بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج میں آپ کے سامنے یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کی فضیلت کے بارے میں بیان کروں گا۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے ماہ محرم کے روزے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، جہالت کے دور میں قریش عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دن کا روزہ رکھتے تھے، یعنی 10 محرم کا۔ پھر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ میں بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی حکم دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اختیار دے دیا اور فرمایا جس کا جی چاہے اس دن کا روزہ رکھ لے اور جس کا جی چاہے اس دن روزے کو چھوڑ دے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور اس دن یوم عاشوراء کا دن تھا، 10 محرم کا دن تھا، یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم نے اس دن کا روزہ کیوں رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا آج کا دن بہت عظیم دن ہے، آج کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور اس کی قوم کو فرعون سے نجات دی اور اسی خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں تمہاری نسبت اور ہم موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زیادہ قریب ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو بھی اس روزے کا حکم دیا۔ اس روزے کی فضیلت کتنی ہے؟ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یوم عاشوراء کے روزے کے متعلقہ اس کی فضیلت کے بارے میں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، جو آدمی یوم عاشوراء کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس روزے رکھنے کی برکت سے اس آدمی کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال انشاءاللہ ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئندہ سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام وفات پا گئے اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث کے قائل ہیں۔ وہ فرماتے تھے خالف الیہود وصوم التاسع والعاشرہ، فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرو اور 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو۔ لہذا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر یہ صحیح حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود، تم یوم عاشوراء کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، وصوموا قبلہ او بعدہ یومن،
اور اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد روزہ رکھو۔ تو معنی یہ ہے کہ 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 کا روزہ رکھو یا 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھو، تو تبھی یہودیوں کی مخالفت ہوئے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ 2 روزے، ایک تو پہلے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے تھے، اور دوسری آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 کا بھی رکھوں گا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خالف الیہود، تم یہودیوں کی مخالفت کرو، ایک دن پہلے رکھو یا ایک دن بعد میں رکھو، یعنی 10 محرم سے ایک دن پہلے 9 کو یا پھر 10 کے ساتھ 11 کا رکھو۔ تو 2 روزے رکھنے چاہیے، اور یہی جمہور محدثین کا عمل ہے، اور یہی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم کو یوم عاشوراء کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت خاتمہ بالایمان فرمائے، زندگی شان والی دے، موت ایمان والی دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین۔